السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے قانون اسلامی کا ماخذ سوم اجماع۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سب سے پہلے اجماع کی تعریف، اور تعریف کے بارے میں آپ کو بار بار بتا چکی۔ ہر ٹاپک کے آغاز میں بہت اہمیت ہوتی ہے، تعریف اچھی لکھیں گے آپ تو آپ کا پیپر کا کوشچن کا آنسر کا امپریشن اچھا پڑے گا۔ تو اسی اعتبار سے تعریف کو تھوڑا سا، یہ اب عربک کی چیزیں چل رہی ہیں، جیسے ہم نے حدیث پڑھی، جیسے اجماع پڑھ رہے ہیں ہم، پھر ہم نے جیسے فقہ پڑھا، تو اس کی جو تعریفیں ہیں، ڈیفینیشنز ہیں، اس کو رٹا لگا لیں، سمجھ لیں پہلے اور پھر رٹا لگا لیں۔ انہی الفاظ میں آپ نے تعریف لکھنی ہے۔ جمہور فقہا، جمہور یعنی موسٹلی اکثریت جو فقہا ہے دنیا اسلام کی، ان کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی قانون کا تیسرا ماخذ اجماع شمار ہوتا ہے۔ پہلے دو کے بارے میں کلیئر ہو گئے ہم، تیسرا اجماع ہے۔ تعریف یوں کی گئی ہے اجماع کی: ہوا اتفاق اہل الحل والعقد من امتی محمد علی الامر من الامور۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ارباب بست و کشاد، یعنی اسکالرز، جو خاص فقہی اسکالرز ہوتے ہیں، ان کا کسی معاملے میں اتفاق کر لینے کا نام اجماع ہے۔ یعنی فقہی قانون بنانے والے جو اسکالر ہیں، شرعی قانون، اس کی تشریح کرنے والے، اس کے لیے سفارشات منظور کرنے والے، ان کا کسی مسئلے پر اتفاق کرنا، یہ اجماع ہے۔ اس ڈیفینیشن کو یہیں پہ روک کر اس کی کلیئرٹی کے لیے ایک مثال دوں گی کہ اجماع ایسے نہیں ہوگا کہ دنیا میں یا پاکستان میں ڈاکٹروں کی ٹیم اکٹھی ہو کر کسی معاملے پہ اجماع کر دے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم دین کے کسی معاملے میں اجماع کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ ہاں، اگر دین میں فقہاء کرام کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، جیسے بچے کی پیدائش ہے، اس کی رضاعت، اس کے معاملات ہیں، یعنی اس طرح کے انسان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز شریعت کے اندر آ رہے ہیں، اور پھر علماء کرام ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے، فکس کرنے کے لیے اگر ڈاکٹروں کی رائے لیتی ہے، پھر ڈاکٹر جب رائے دے ان کی تجویز کے اوپر، ان کی ڈیمانڈ کے اوپر، ان کی ریکویسٹ کے اوپر، تو پھر ہم اس کو کسی کیٹیگری میں رکھیں گے۔ لیکن جرنل اصول سمجھ لیجئے کہ اگر صنعت کار اکٹھے ہو جائیں کسی معاملے میں اور وہ متفقہ کوئی فیصلہ دیں، کوئی بل پاس کریں، ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، انجینئر اکٹھے ہو جائیں، یا بزنس مین اکٹھے ہو جائیں، تو ان کا اکٹھے ہو کر کوئی متفقہ فیصلہ پیش کرنا، یہ اجماع نہیں کہلائے گا۔ تو اجماع کیا ہے کہ جو قانون بنانے والے ہیں وہ جب شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں، اب ہمارے ہاں مختلف قسم کی کمیٹیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں کہ جو اس طرح کے بل پاس کرتی ہیں، مل کر پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہوتا ہے، قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ تحفظ اسلام جو ہے وہ بھی نیا بل پاس ہوا ہے، تو یہ انہوں نے اکٹھے ہو کر ایک چیز جو ہے نا وہ اب لے آئے۔ ایسے ہی پوری دنیا کے لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ اکٹھے کس موضوع پر ہوں گے کہ جس حکم کی، جس چیز کی وضاحت نہ قرآن میں محسوس ہو رہی ہے، نہ حدیث میں محسوس ہو رہی ہے۔ ہاں، کچھ نہ کچھ جنرل اصول ملتے ہیں، تو وہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر پھر کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اکٹھے ہو جانا، اکٹھے ہو کر متفقہ رائے پیش کرنا، یہ اجماع کہلاتا ہے۔ اجماع کی تائید میں دلائل، یعنی اجماع کے جو فیور کرنے والے دلائل ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ دلیل شرعی کی حیثیت سے اجماع کو جو دلیل شرعی حاصل ہے
اس کے لیے قرآن کی آیات اور احادیث موجود ہیں۔ مثلا سورہ نساء کی آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہے، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اب اس آیت کے اندر رسول کی مخالفت کے ساتھ ساتھ کلیئرٹی کے باوجود ہر چیز کلیئر ہے، روز روشن کی طرح، سورج کی طرح اتنی کلیئر ہے، اس کے باوجود وہ مخالفت کرتا ہے رسول کی، ان سے مختلف راستہ، ان کی سنت سے مختلف راستہ اختیار کرتا ہے۔ اجماع کے لیے جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ یہ ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کو فالو کرتا ہے۔ تو یہ مومنین کا جو رستہ ہے یہ اجماع ہے، یعنی کہ انہوں نے اکٹھے ہو کر متفقہ طور پر کسی بات کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا، اور یاد رکھیے میں بار بار آپ کو یہاں پہ توجہ دلاؤں گی کہ یہ فیصلہ، یہ بات قرآن اور حدیث سنت میں اس کے دلائل نہ ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ دلائل موجود ہیں تو پھر تو کوئی فیصلے کا صورت ہی نہیں، اللہ نے خود فیصلہ کر دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر گئے۔ تو یتبع غیر سبیل المؤمنین، اس کو آپ نے اب رٹا لگا لینا ہے، اس پوری آیت کو۔ اجماع کا اگر ٹاپک آپ نے لکھنا ہے، اٹیمپٹ کرنا ہے، تو ان آیات کو رٹا لگانا ہوگا، ترجمہ بھی یاد کرنا ہوگا۔ تو جو کسی اور راستے پر چلتا ہے تو ہم بھی اسی کو ادھر ہی چلائیں گے، اور پھر ہم اسے جہنم کی آگ میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ یعنی اتنا سخت انجام، اتنی سخت سزا بیان کی گئی کہ جو اپنی ایک الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بناتا ہے۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے، اور تفرقہ میں نہ پڑو، آپس میں تفرقے نہ کرو، اکٹھے ہو کر رہو، ایک ہو کر رہو، ایک پلیٹ فارم پر رہو، الگ الگ نہ جوڑو، بھاگو، ادھر ادھر نہ بھاگو، یہ مراد ہے اس کی۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ شورى میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ اپنے معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ کیسے چلتے ہیں مومنین، مسلمین آپس میں ایک دوسرے کی کہ اتفاق رائے سے وہ معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں۔ اور شورا کمیٹیاں ہوا کرتی تھی، آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب خندق کھودی گئی ہے تو پوچھا ہے صحابہ کرام سے، پھر جس طرح سے اور بھی بہت سارے معاملات دیے جا سکتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، ان کے دور کے بے شمار فیصلے ایسے ہیں جو انہوں نے صحابہ کرام کو ملا کر انہوں نے پھر اجماع کیا، اور اجماع کو پھر امپلیمنٹ کیا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو ان آیات سے یہ نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ اجماع امت حجت ہے، یعنی حجت مین کہ ویلڈ ہے، اس کو مانیں گے ہم، اس کی دلیل موجود ہے دین کے اندر، ورنہ اس کے اہتمام کا بار بار حکم نہ دیا جاتا۔ یعنی اہتمام کا حکم مراد کیا ہے کہ بھئی اکٹھے ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر ہو جاؤ، تفرقہ نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلو۔ اب 2 احادیث ہیں اسی حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ یعنی اگر 100 لوگ ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100 کے 100 لوگ گمراہی پر اکٹھے ہو جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 90 ہو جائیں گمراہی پر، 10 پھر بھی ان سے اگینسٹ ہوں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے ہی غلط ہو جائیں، کچھ نہ کچھ اس میں سیدھے رہنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہوں گے۔ پھر ایک اور حدیث ہے
ید اللہ علی الجماعت، جماعت کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے، اللہ کی فیور ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے جب لوگ اکٹھے ہو کر چل رہے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر معاملات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ برکت آ جاتی ہے نا۔ اور یہاں پر خاص طور پر ہم چونکہ اجماع کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں تو پھر اجماع کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ برکتیں آتی ہیں۔ پھر مشہور صحابی ہیں، آپ یہ دیکھیں صحافی لکھا ہوا ہے، صحابی لکھ لیجئے گا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے، یعنی جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو مسلمان اگر خیر آج کل کے مسلمانوں کی تو صورتحال تھوڑی گڑبڑ ہو چکی ہے، آج کے مسلمان تو بہت ساری چیزوں کو اچھا سمجھ سکتے ہیں، یا اس دور کے مسلمانوں کی خاص طور پہ بات ہے کہ وہ کسی غلط چیز کو اچھا نہیں سمجھ سکتے تھے، تو جو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ اکٹھے ہو کر کسی موضوع کے بارے میں اللہ کے نزدیک بھی یقیناً اچھی ہے۔ اگر آج لوگ کہیں کہ جی مسلمان کہیں کہ جی یہ فلاں غلط کام جو ہے یہ اچھا ہے، یہ فلاں شرک کا معاملہ اچھا ہے، یہ فلاں کے آگے جھکنا اچھا ہے، فلاں کو تو یہ اچھا تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ مسلمان کہہ رہے ہیں چونکہ حدیث میں آیا لہٰذا ہم یہ بات مانیں گے، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ اب ظاہری بات ہے کہ جس دور کی بات ہو رہی ہے اس دور میں ہی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ پھر عقل بھی یہ بات ثابت کرتی ہے، یعنی عقلاً بھی یہ ثابت ہے کہ کسی زمانے کے تمام علماء مجتہدین کا کسی غلط فیصلے پر اس طرح جمع ہو جانا، یعنی کوئی ٹائم پیریڈ مسلمانوں کی ہسٹری میں ایسا نہیں گزرا کہ تمام علماء مجتہدین یعنی جو اجتہاد کر رہے ہیں، ڈیسیژن کر رہے ہیں، جن کے پاس پاور ہے، وہ غلط فیصلے پر اس طرح جمع ہو جائیں کہ عادتاً اور عملاً ناممکن ہے، یعنی نہ عادت نہ عملی طور پر، یہ امپاسبل بات ہے، اور کہ ان میں سے کسی کو اپنی غلطی کا احساس تک نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو شیعہ حضرات ہیں ان کے ہاں وہی اجماع معتبر ہے، یعنی وہ کس اجماع کو لیتے ہیں، ویلڈ قرار دیتے ہیں، جو یا تو اہل بیت کی آرا سے حاصل ہو، یعنی اہل بیت جو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد سے آگے جو لوگ چلے ہیں بچے ان کے، تو ان کی اولادوں میں حضرت امام حسن حسین وغیرہ، اہل بیت کو وہ امام حسن حسین کی جو اولادیں ہیں آگے ان کو مانتے ہیں، پھر یہ اہل بیت نا، تو ان کی اولادوں سے جو رائے حاصل ہوئی ہے اس کو یہ مانیں گے، یا مجتہدین کے اس اجماع میں کوئی امام معصوم بھی شامل ہو، یعنی آپ کو شاید معلوم ہو کہ وہ امام معصوم کی پھر پیروی کرتے ہیں، تو کئی امام معصوم گزر چکے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی امام معصوم اس کے اندر شامل ہو، اجماع کے اندر، اس فیصلے کی اس کمیٹی کے اندر وہ موجود ہوں، اور ان کی رائے سے، ان کی ہاں سے، ان کے سگنیچر سے وہ فیصلہ ہوا ہو، یا اہل بیت کے سگنیچر سے یا ان کی رائے سے ان کے نام موجود ہوں اس فیصلے کے اندر کہ جی فلاں 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 بھی اس فیصلے میں موجود تھا، ہم صرف اس اجماع کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی اجماع کو نہیں مانتے۔ ان صورتوں کے سوا ان کے نزدیک اجماع خارج از بحث ہے، یعنی وہ اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ کس صحابی نے کیا ہے، وہ کس نے کیا ہے، یعنی ان کے نزدیک وہ ویلڈ نہیں ہے۔ ان کی ظاہری بات ہے اپنی ایک فقہ ہے، ہماری اپنی ایک فقہ ہے۔ پھر اجماع کی شرائط کیا ہیں؟ احناف کے نزدیک اجماع کا فیصلہ اسی وقت بطور سند تسلیم ہوگا، بطور سند یعنی اس کو ہم ثبوت، سرٹیفکیٹ، ویلیڈیٹی کے اعتبار سے قبول کریں گے، جو کہ مندرجہ ذیل شرائط پر پورا اترے گا۔ اب وہ شرائط کون کون سی ہیں ان کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ نمبر 1، مذہبی مسائل میں صرف اہل اجتہاد کا اجماع ہی معتبر ہوگا۔ وہ علماء جو اصول فقہ سے نابلد ہوں، یعنی ایسے اسکالر جنہیں فقہ کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، انہوں نے اس کے اوپر کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، کوئی مدرسے سے سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیا، اصول فقہ کا ان کو کچھ اتا پتہ نہیں ہے، اگر وہ علماء اس طرح سے اجماع کرے، یعنی سارے علماء کو یہ اجماع کی اجازت نہیں دیتے، صرف اہل اجتہاد کو اجماع کی اجازت دیتے ہیں، ان کے اجماع کو قابل قبول قرار دیتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ جیسے
اب ڈاکٹرز کے اندر بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا، یعنی عام ڈاکٹر ہوتے ہیں MBBS، پھر اس سے آگے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، پھر اس سے آگے سرجن ہوتے ہیں. تو اب ان کے خیال میں یہ جو کیٹیگریز ہیں علماء کی، ان میں جو خاص ایک سٹیج کے اوپر جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز فقہ کے سیکھے ہیں، وہ اس مقام پر پہنچے، یعنی سرجن کے مقام پر پہنچے ہیں، وہ صرف انہی کو لیں گے. جو عام علماء ہیں، نارمل علماء ہیں، جیسے ڈاکٹر لیول، سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر کہہ رہی ہوں، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کا اجماع نہیں لیں گے، یعنی وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور وہ بھی مذہبی مسائل میں. یعنی یہ تو میں آپ کو شروع میں ہی کلیئر کر کے آئی ہوں. دوسری بات، اجماع قرآن کی کسی صریح نص یا کسی صحیح حدیث پر مبنی ہونا چاہیے. یعنی جو اجماع کیا جا رہا ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ قرآن کی صریح نص. صریح قرآن جو ہے وہ نص ہے نا، یعنی مانا جائے گا، وہ ایک قطعی چیز ہے. تو صریح بات بالکل کلیئر آیت سے ہم اس کا حکم لیں گے. یعنی قرآن کی آیت مبہم نہیں ہے، متشابہ نہیں ہے، واضح حکم ہے. تو جب اجماع کیا جائے گا تو بتایا جائے گا کہ دیکھیں قرآن کی فلاں نمبر، فلاں سورہ، فلاں آیت کے اندر اس چیز کی کوئی اس کا کلو موجود ہے، اس کا لنک موجود ہے، یا وہ فلاں صحیح حدیث جو ہے اس کے بارے میں ہمیں فیور دے رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے. یعنی ایسی حدیث جو کہ غریب کے درجے پہ آتی ہے، ضعیف کے درجے پہ آتی ہے، موضوع کے درجے پہ آتی ہے، اگر ایسی حدیث اجماع کے دلائل کے طور پر لائی جائے کہ دیکھیں جی وہ فلاں حدیث کے اندر یہ بات ہے، تو وہ ویلڈ نہیں ہوگی. اگلی بات، تیسری بات، کہ اجماع میں طے ہونے والے مسائل کے خلاف کسی صحابی کا کوئی قول منقول نہ ہو. یعنی اجماع جب کیا گیا اور وہاں پر کچھ معاملات کو ڈیسائیڈ کیا گیا، ان کو ایکسپلین کیا گیا، ان کو طے کیا گیا، تو جب وہ مسائل طے ہوئے، مسئلہ حل ہوا، سلوشنز نکالی گئیں اجماع میں بیٹھ کر، ایسی چیزوں کی، ایسے معاملات کی جو مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو اس وقت وہاں پہ کوئی جو صحابی تھے انہوں نے اس کے اگینسٹ کوئی بات نہ کی ہو. یعنی کوئی ان کی بات منقول نہیں ہے صحابی کی. یعنی صحابی کی بات، نیگیٹو بات، اس کے اگینسٹ بات کا نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نے بھی اس کو فیور دے دی، انہوں نے اس کو اوکے کر دیا. ورنہ یہ نہیں ممکن کہ کچھ لوگ بیٹھ کر کوئی غلط فیصلہ کرے اور کوئی صحابی اس غلط فیصلے کو سن لے اور وہ بولے نا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا. وہ لازماً حق کا اظہار کریں گے. تو جب کوئی فیصلہ ہوا اور انہوں نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی تو ان کی خاموشی ہی ان کی ہاں ہے، ان کی طرف سے اوکے ہے. پھر اگلا نمبر 4، کسی مجتہد نے اجماع منعقد ہونے سے پہلے اس کے خلاف کوئی رائے قائم نہ کی ہو. یعنی جو اکٹھے ہوئے ہیں لوگ وہاں پر، تو آپس میں ہی جو بیٹھے ہیں لوگ، ان میں سے بھی کوئی اٹھ کر یہ نہ کہے کہ جی نہیں یہ تو میں نہیں مانتا اور یہ میری رائے اس کے خلاف ہے اور میں تو دوسری رائے دوں گا. یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. آپس میں بہت ان کا اتفاق اور اتحاد ہے اس موضوع کے اوپر، اور تبھی وہ بیٹھے ہیں مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد 5 نمبر، جو مجتہدین اجماع کے اس فیصلے میں شریک تھے ان میں سے کسی نے اجماع کے بعد اپنی رائے تبدیل نہیں کی. یعنی ساروں نے جب فیصلہ کیا تو ایسا نہیں ہوا کہ بعد میں ایک اٹھ کے اس نے کہا کہ نہیں میں تو اس وقت بہت پریشر میں تھا، یا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، یا میں اس وقت غلط تھا اور اب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، اب میں ان سے واک آؤٹ کرتا ہوں، اس فیصلے سے میں رجوع کرتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. جو فیصلہ ڈے 1 سے امپلیمنٹ ہوا، آخر تک ان لوگوں کی زندگی میں وہی فیصلہ چلتا رہا، کوئی بھی اس کے اگینسٹ نہ گیا. یعنی خود مجتہدین میں سے کوئی اگینسٹ نہ گیا تو وہ پھر اجماع ہوگا. تو اب یہ 5 شرائط ہیں، اس کو رٹا لگا لیں اچھے طریقے سے اور ذرا دھیان دے کر رٹا لگائیں. کلیئر تو میں نے کر دیا، کیونکہ آگے ہم اجتہاد اور قیاس وغیرہ پڑھیں گے تو پھر وہاں پہ آپ مکس نہ کر دیں اس شرائط کو ان شرائط کے ساتھ. اجماع کی اقسام، اجماع کی 4 اقسام ہیں. مختصر تعارف ہے. نمبر 1، اجماع قولی. یہ قولی اجماع قول سے نظر آ رہا ہے، یعنی گفتگو، باتوں میں ہم بیٹھ کر کمنٹس کے ساتھ، سٹیٹمنٹس کے ساتھ، یعنی جو زبانی وربلی باتیں ہوتی ہیں
قول کے اعتبار سے سب نے ایک بات پر اتفاق رائے اختیار کی۔ یہ کس کا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کا کسی پیش آمدہ مسئلے پر، یعنی ایک مسئلہ درپیش آ گیا ہے، اجماع کیا انہوں نے، وہ بیک زبان ہو کر کسی رائے کے اظہار پر متفق ہوئے ہیں۔ بیک زبان، ایک دم ایک زبان کے ساتھ اکٹھے ہو کر، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا پراپر کمیٹیاں ہوا کرتی تھیں حضرت عمر کے زمانے میں، تو انہوں نے صحابہ کو، جو جید صحابہ ہیں، بڑے صحابہ ہیں، کبار صحابہ ہیں، کبائر صحابہ ہیں، ان کو کہا تھا کہ آپ نے باہر نہیں جانا، آپ نے ادھر ہی رہنا، مدینہ میں ہی رہنا، کیونکہ انہیں اپنے لیے کے مشورے کے لیے ان کو مشورہ کمیٹی درکار تھی۔ تو پھر وہ سب کو اکٹھا کر لیتے اور اکٹھے ہو کر پھر وہ جب ایک نتیجے پر پہنچتے تو کہتے کہ ٹھیک ہے، اوکے، ہم اس معاملے پر ایگری کرتے ہیں۔ تو یہ جو زبانی کلامی بات ہو رہی ہے اسے اجماع قولی کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ امام احمد بن حنبل یہ جو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے تقریباً 100 سال کے بعد مختلف سکالرز جو آئے ہیں، اب ان سکالرز کے بارے میں آ رہا ہے کہ جنہوں نے پھر دین کے اوپر شریعت پہ بہت زیادہ محنت کی ہے۔ امام احمد بن حنبل کا نام آتا ہے اس میں، اور ایک داؤد ظاہری ہیں۔ اجماع کی صرف اسی ایک صورت کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اجماع کو یا اجماع سے نافذ شدہ فیصلوں یا حکموں کو لیں گے تو ہم صرف صحابہ کے اس اجماع قولی کو لیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی قسم کے اجماع کے قائل نہیں ہیں۔ امام مالک جو تھے، وہ ایک اور امام ہیں، انہوں نے مزید سختی سے کام لیتے ہوئے اجماع کے دائرۂ قبولیت کو صرف صحابہ مدینہ تک محدود کر دیا۔ ان کی رائے میں مدینہ چونکہ دارالہجرہ ہے، یعنی صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور صحابہ کا مرکز رہا مدینہ کے اندر، وہاں کے باشندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے دوسروں کی نسبت زیادہ آگاہ تھے، اس لیے ان خصوصیات کی بنا پر وہ کہتے ہیں صرف مدینہ کے صحابہ کا اجماع ہی معتبر قرار دیا جانا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، صحابہ مکہ میں بھی ہوں گے، صحابہ اور دیگر علاقوں میں بھی ہوں گے، تو پہلے والے امام کہتے ہیں کہ صحابہ اگر اکٹھے ہو گئے ہیں کسی بات پر متفقہ، سارے صحابہ نہیں کچھ جید صحابہ اکٹھے ہو گئے ہیں، باقی صحابہ نے خاموشی اختیار کی ہے، تو پھر ان کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا، وہ کہتے ہیں ہم مانیں گے۔ امام مالک کہتے ہیں نہیں، ہم صرف مدینہ میں رہنے والے صحابہ کے متفقہ فیصلے کو، اجماع کو مانیں گے، کیوں؟ یہ خصوصیات انہوں نے بتا دی، اور اس کے علاوہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو وہ اس کا جو حکم ہے اجماع قولی کا، پہلی قسم کا اجماع، یہ نص قرآنی کا سا مرتبہ رکھتا ہے۔ یہ نص قرآنی یعنی قرآن کی جیسے آیات ہیں، قرآن کا حکم ہے، اس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں کہ اس کا جو انکار کرے گا اجماع قولی کا، یہ کفر ہوگا۔ پھر اجماع سکوتی ہے کہ اگر بعض صحابہ نے کسی مسئلے پر اتفاق کا اظہار زبانی طور پر کر دیا اور ان کے اس فیصلے کا علم دوسرے صحابہ کو بھی ہو گیا، مگر ان میں سے کسی کی جانب سے اس فیصلے کی تائید ہوئی نہ تردید، یعنی بالکل خاموشی ہے، نہ انہوں نے انکار میں آواز بلند کی، نہ انہوں نے فیور میں آواز بلند کی۔ باقی صحابہ کو پتہ چل گیا کہ کچھ صحابہ کی ٹیم ہے، کمیٹی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ اٹھتے تھے اور اٹھ کر خود ہی فیصلے کر لیتے تھے، یہ باقاعدہ ٹیم میں کمیٹیاں، مشاورتی کمیٹیاں بنی ہوئی ہوتی تھیں کہ بھئی یہ فلاں 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 بڑے صحابہ، عمر، تجربے، ایمان، عقل، تقوی کے اعتبار سے بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کی یہ کمیٹی ہے پوری۔ تو باقی صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو وہ چپ ہو جاتے، خاموش ہو جاتے، سکوت اختیار کرتے۔ اسے اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سکوت یعنی خاموشی اسی وقت قابل اعتبار ہوگا جب کہ اظہار رائے کی عام طور پر آزادی حاصل ہو، یعنی لوگ اپنی رائے کا عام کھلا اظہار کر سکتے ہوں، وگرنہ پابندی کی صورت میں سکوت کے دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی جس دور میں یہ اظہار رائے ہوا ہے، فیصلے ہوئے ہیں، صحابہ نے خاموشی اختیار کی ہے، وہ دور آزادی رائے کا دور ہونا چاہیے۔ ہر بندے کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہے، یہ نہیں کہ انتہائی پریشرائز کیا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اغوا، قتل، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اب اگر وہاں پہ ایسا کوئی ماحول ہے اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے خاموشی اختیار کیا، تو وہ خاموشی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ایگری کر رہے تھے اس فیصلے کے ساتھ، بلکہ وہ خاموش کیوں ہوئے ہیں؟ اس جبر کے ماحول کی وجہ سے خاموش ہوئے ہیں۔ اسی بنا پر امام ابو حنیفہ، یہ بھی ایک اور امام گزرے ہیں، کہ
کہ اکثر شاگردوں نے اس قسم کے اجماع کو حجت قرار دیا، یعنی کہ ان کے کچھ شاگردوں نے کہا کہ اجماع سکوتی کو ہم مانیں گے، لیکن امام شافعی اسے حجت تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ایک اور امام ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ویلڈ نہیں ہے ہمارے نزدیک اجماع سکوتی۔ بہرحال اس اجماع کی حیثیت حدیث متواتر جیسی ہوگی، حدیث متواتر کے جو جنریشن ٹو جنریشن حدیث آگے چلے اور اس حدیث کو لوگوں کی اکثریت نے لیا اور آگے روایت کیا، ہر جنریشن میں زیادہ لوگ موجود رہے ہیں، اس طرح کی ہوگی اس کی حیثیت جس پر عمل کرنا واجب ہوگا، مگر اس کا منکر کافر نہیں کہلائے گا۔ یعنی اگر آپ اس فیصلے کو نہیں قبول کرتے تو پھر کافر نہیں ہوگا انسان۔ جیسے اجماع کلی کا منکر کافر ہوگا، اجماع سکوتی کا منکر کافر نہیں ہوگا۔ پھر اگلی قسم ہے تابعین کا اجماع۔ تابعین کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے تابعین۔ اگر کسی مسئلے کے بارے میں صحابہ کرام میں کسی کا قول دستیاب نہ ہو سکے اور تابعین کسی مسئلے پر اجماع کر لیں، یعنی صحابہ کا کوئی قول نہیں ہے، تابعین نے اجماع کر لیا، اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی کمیٹی بن گئی ہے، ظاہری بات ہے، تو اس کا مرتبہ حدیث مشہور کے مساوی ہوگا اور اس کا منکر گمراہ کہلائے گا۔ یعنی اجماع تابعین کے اجماع کا انکار کرنے والا گمراہ کہلائے گا، اور یہ حدیث مشہور کا، یعنی کہ اچھے خاصے لوگ ہر دور کے اندر موجود رہے ہیں، متواتر کی طرح تو نہیں لیکن اس سے کم لیول پر۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے سیکنڈ ایئر میں آپ کو حدیث کی کچھ اقسام پڑھائی تھی، تو وہاں سے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یعنی اب دیکھنے سے مراد یہ کہ آپ کو اپنا ذہن کے اندر ریکال کر لیجئے۔ پھر سلف کے قول پر اجماع ہے، چوتھا اور آخری قسم۔ اگر امت محمدیہ کے ائمہ مجتہدین سلف گزرے ہوئے علماء موجود نہیں، یہ تو خیر ان کی رائے ہے، کسی قول پر ائمہ مجتہدین سلف کے کسی قول پر اجماع منعقد کر لیں تو ایسا اجماع بمنزلہ خبر واحد متصور ہوگا۔ خبر واحد یعنی ایک ایک بندے سے وہ چیز چل رہی ہے، لیکن اس کے منکر کو گمراہ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی لوگ جو ہیں آج بیٹھیں اور وہ کہیں کہ صحابہ کی بات پہ نہیں، تابعین کی بات پہ بھی نہیں، سلف گزرے ہوئے جو اسکالرز ہیں وہ اکٹھے ہوں، انہوں نے ایک بات کہی ہے، اس بات کے اوپر کوئی اجماع ہو جائے تو وہ بھی قابل قبول ہوگا، لیکن اس کے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ خبر واحد ہے، خبر واحد ایک بندے سے جو بات آگے شفٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب مغالطہ یعنی مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ عام طور پر یہ مغالطہ ہے کہ اجماع کے لیے چونکہ تمام امت کا متفق ہونا، یعنی پوری امت محمدیہ متفق ہو جائے، جو عملاً محال ہے، یعنی امپاسبل ہے، ساری امت تو نہیں اکٹھی ہو سکتی، اس لیے اجماع کا وقوع پذیر ہونا ہی ممکن نہیں، لہٰذا نہ پوری امت اکٹھی ہوگی نہ اجماع ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس مغالطے کا جواب دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ کہ وہ اجماع جو لوگوں کے خیال میں ہے کہ اس میں ساری امت کا صراحتاً اتفاق پایا جائے، کوئی بھی اس سے الگ نہ رہے، تو یہ خیال محال ہے، یعنی یہ امپاسبل ہے، ساری امت اکٹھی ہو جائے، کوئی بھی اس سے انکار نہ کرے، کسی کو کوئی آبجیکشن نہ ہو، کسی کی کوئی نیگیٹو رائے نہ ہو، وہ کہتے ہیں امپاسبل ہے، ایسا کبھی واقعہ نہ ہوا، ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ ہاں البتہ کثیر الوقوع اجماع کی صورت یہی رہی ہے، کثیر الوقوع یعنی جو بہت زیادہ اجماع ہوتے رہے ہیں، ان کی صورت میں ایسا ہوا کہ ملک کے مفتیوں میں سے اہل حل و عقد نے، یعنی کہ جو صحیح معنوں میں وہ جو اسپیسیفک کمیٹی تھی، اس نے کسی مسئلے پر اتفاق کر لیا، ہر ملک کے مفتیوں نے، لہٰذا چنانچہ اجماع کا یہی مفہوم ان تمام مسائل میں پایا جاتا ہے جو فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں طے ہوئے، یعنی ایسا ہی اجماع ان کے دور میں بھی ہوا، لہٰذا شاہ ولی اللہ کی رائے یہ ہے کہ اب بعد میں بھی ایسا اجماع ہو سکتا ہے۔ یہی بات جو میں آپ کو شروع میں بتا کے آئی کہ انہوں نے جلیل القدر صحابہ کرام کو باہر جانے سے روک دیا تھا تاکہ انہیں جمع کر کے باہمی مشورے سے بکثرت نئے فیصلوں کو اجماع کا درجہ دے دیا جائے۔ ان کے دور میں بے شمار نئے فیصلے ہوئے ہیں۔ الغرض مسئلہ اجماع نہ اتنا مشکل ہے جتنا کہ عام طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے، نہ اتنا آسان کہ نااہلوں پر مشتمل کمیٹی کے فیصلوں کو
اجماع کا درجہ دے دیا جائے، یعنی کہ جو اٹھے جس کا دل چاہے اٹھ کر وہ کمیٹی بنائے کہ آئیں جی آئیں ہم اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہم اس معاملے میں فیصلہ کرنے لگے ہیں، تو وہ اکٹھے ہو کر فیصلہ کر لیں، تو اب اس کو کوئی کہہ دے کہ جی یہ اجماع ہے اور یہ ویلڈ ہے، تو انہوں نے اس کو پھر یعنی ایسی بات نہیں ہے، یعنی اس کو درمیان میں رکھنا ہے اجماع کے مسئلے کو، کچھ جگہوں پہ ہوگا اور کچھ جگہوں پہ نہیں ہوگا۔ اب جیسے جدید دور کے مسائل ہیں تو اس میں علماء کرام اکٹھے ہو کر بیٹھ کر فیصلے کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔